بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، میں کافی عرصہ مصروف رہا، نجی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اس دوران بہت ساری چینجز آ گئی ہیں، بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور جس دن 5 نومبر کو یہ الیکشن ہو رہا تھا امریکہ کا، تو 6 نومبر کو میں نے کسی دوست سے کہا دا ٹرمپ از بیک۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ حسن بیگ از بیک۔ تو میں انشاءاللہ اب ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آج جس موضوع کے لیے میں نے بنیادی طور پہ بات کرنے کی وہ کی ہے، کوشش کر رہا ہوں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو مجھے سب سے زیادہ ابھی کرنٹ افیئرز میں نظر آیا ہے، وہ تو عرب لیگ کانفرنس ہے جو کل سعودی عرب میں تھی، اور اسرائیل اور مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، اور ایک ہمارا ہوم فرنٹ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم کا اور اس کے ساتھ بہت سارے پولیٹیکل ایشوز کا مسئلہ ہے، جس میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل فرنٹ پہ آئیں گے۔ انٹرنیشنل فرنٹ میں اسرائیل کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں۔ ابھی عرب لیگ ہو گئی، او آئی سی اس سے پہلے ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا کہیں کچھ سیٹل ہونے جا رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، جیسے اس نے پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی فون کیا کہ یوکرین کی وار کو ختم کیا جائے، اسی طریقے سے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ابھی تو ٹائم ہے، 20 جنوری کو انہوں نے اوتھ لینا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ بھی کہیں نہ کہیں ریزالو ہونے جا رہا ہے، اور لیٹس ہوپ کہ ریزالو ہو جائے۔ یہاں پہ تو ایک جینوسائیڈل سچویشن ہے، یہاں پہ تو باقاعدہ نسل کشی جیسے ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، اور اسرائیل نے جو کر دیا ہے مڈل ایسٹ میں وہ انبلیویبل بھی ہے، اور یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ کس طرح سے ساری یہ جو انسان اور انسانیت ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، انکلوڈنگ عربس، انکلوڈنگ مسلم ورلڈ، انکلوڈنگ آل ادر ورلڈ۔ بہت بڑے بڑے جلوس نکلے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے ریزگنیشن ہوئے، یہاں پہ خودکشیاں ہو گئیں، لوگوں نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک سولجر نے اپنے آپ کو آگ لگا دی اس مسئلے پہ، لیکن حقیقت بات یہ کہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں آیا۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں اس طرح ہو رہا ہو اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ یہ خیر میرا خیال ہے کہ یہ جو عرب کانفرنس ہوئی ہے، یہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، ایم بی ایس بیسیکلی محمد بن سلمان نے، کراؤن پرنس سعودی عربیہ نے یہ کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ کہیں یہ اس چیز کی یعنی پیغام رسانی کر رہی ہے، یا یہ ہمیں آنے والے دنوں کے لیے ایک راہ دکھا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد 20 جنوری کے بعد یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں سیٹل ہونا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں، اور اس چیز کو حل ہونا بھی چاہیے۔ اور کیا یہ واقعتاً ایک فلسطینی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے؟ یس، میرا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے۔ فلسطینی ریاست قائم ہوگی تو اس سے اسرائیل کے بہت سارے مسئلے مسائل اور امریکہ کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت، پاکستان سمیت ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لیں گے، یہ مجھے یقین ہے اس بات کا، اس لیے کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے اور ایم بی ایس بھی کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، یعنی فلسطینی ریاست اگر بنا دے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، ہم سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ اسرائیل نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم سارے ہوپ فلی یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے جا رہے ہیں۔ گو کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت جب ایک وہاں اس کیمپ سے مسلمان ہو کے آ رہا تھا تو اس کو بھی واپس کیا گیا۔ یہ تاریخ ہے ہماری، یہ مسلم ہسٹری بھی ہے، ادروائز بھی ہسٹری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے میں شاید کوئی اتنا حرج نہ ہو، بشرطے کہ فلسطینیوں کو اپنے حقوق مل جائیں، بشرطے کہ فلسطینی ریاست قائم ہو جائے۔ یہ میرا خیال ہے ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آتے ہیں جو بہت برننگ ایشو ہے پاکستان ہوم فرنٹ پہ۔ ہوم فرنٹ پہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت پریشان ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے باہر لانا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا پلیئر جو اس وقت زیر بحث رہتا ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے،
کیونکہ اس کی ہمیشہ نئی نئی بڑکیں آتی ہیں، تو اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ کام ہونے والا ہے۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پیغام رسانی کا کام ضرور دے رہا ہوتا ہے، گو کہ ڈی چوک پہ آ کے غائب ہونا اور وہاں سے پتہ نہیں ڈکی میں چلے جانا باہر، یہ اور بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات اور زیادہ میرا خیال ہے ہوں گے، اور یہ کہیں نہ کہیں کوئی بشرا بی بی باہر آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے بھی باہر آنے کے چانس ہیں۔ اس کا تعلق براہ راست، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، وہاں پہ ٹرمپ از بیک۔ ٹرمپ از بیک کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ہونے جا رہی ہیں جس میں ہمارے ہوم فرنٹ پہ، جیسے میں نے مڈل ایسٹ کی مثال دی، یوکرین کی مثال دی، کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلنے والا ہے یا حل آنے والا ہے، اسی طریقے سے ہوم فرنٹ پہ بھی کوئی نہ کوئی حل نکلنے والا ہے۔ گو کہ ابھی تک ہمارا فارن آفس ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری گورنمنٹ ہو، تو وہ تو بڑی اسٹینڈ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک فون آئے اور یہاں پہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، یہاں پہ فون ہی آتے رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو محترمہ 88 میں جب الیکشن دی تھی تو اس کو انتقال اقتدار کا مسئلہ تھا، وہاں سے ایک فون آیا اور وہ انتقال اقتدار ہو گیا، غلام اسحاق خان نے پھر اوتھ لے لیا۔ اسی طریقے سے جب وہاں سے فون آیا تو 9/11 کے بعد تو یہاں پہ سارے ہماری اسٹیبلشمنٹ سمیت، ہمارے مائٹی جنرل سمیت سارے مان گئے کہ ٹھیک ہے، ہم ساتھ دیتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں۔ جب فون آتا ہے تو اس کے بعد صلح صفائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابو دھابی میں کس کے کہنے پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مشرف صاحب مذاکرات کر رہے تھے، امریکہ کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں کا فون بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگوں کو فون سے میں ایک اور بات یاد دلاتا چلوں کہ خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ بائیڈن کے ساتھ فون پہ بات ہو جائے، وہ بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فون بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی چیز کے لیے کہے اور ہمارے جیسے کنٹریز، ہمارے جیسے ممالک جن کی نہ معاشی صورتحال ہے، نہ آئینی صورتحال ہے، نہ سیاسی صورتحال ہے، وہ اندر سے اتنے کھوکھلے ہیں کہ وہ بات نہ مانے۔ ہماری جیسی سبسرونگ اسٹیٹ جو ہے، ہم تو ایسے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی کوئی ریاست ہے جہاں پہ ایک حکم نامہ آیا اور ہم لیٹ گئے اور ہم نے باتیں ماننی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ڈیفینیٹلی یہ کنسرن ہے پاکستان میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز صرف یہ ٹرمپ کے لیول پہ نہیں ہیں، یہ تو وہاں کی کانگریس کے لیول پہ بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی، امریکن کانگریس نے، کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 67 یہ کانگریس مینوں نے لیٹر لکھ دیا بائیڈن کو کہ جی یہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ بھی کہیں پہ ظاہر امپیکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد اب چونکہ ایک ایسا بندہ دوبارہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے جس کا ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے، اس کو اہمیت دیں یا نہ دیں، کوئی کہے یا نہ کہے، یہ خواجہ آصف صاحب سے لے کر رانا ثناء اللہ سے لے کر کوئی عطا اللہ تارڑ اور یہ سارے کہتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری جو آوازیں ہیں یہ کہاں تک کون سی، یعنی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ان کی باتوں کا خیال کرتا ہے یا ان کی باتیں سنتا بھی ہے یا ان تک پہنچتی بھی ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ایک رول پلے کرے گا، اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سچویشن بہتر ہوگی، اور ہماری جو اہل اقتدار ہیں اور ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں ان کو یہ بات سننی پڑے گی، اس لیے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی کال جو ہے دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ۔ اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اس کے علاوہ کہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کوئی ہلہ گلہ کرنے جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ہلے گلے کے بعد میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ نئے سال کا سورج جو ہے اس پہ عمران خان باہر ہوں گے، آزاد ہوں گے۔ یعنی میرا ٹارگٹ جو ہے نا وہ دسمبر ہے، 31 دسمبر تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دمادم مست قلندر کر رہی ہوگی۔ اور یہ حکومت جو جہاں پہ بڑے بڑے چیمپئنز جو ہیں آج باتیں کرتے ہیں، یہ چیمپئنز پھر کہیں پہ ایک پیج والے جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ چینجز آنے والی ہے، اور یہ چینجز میرا یقین ہے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک چینج آنے والی ہے، اور یہ چینج
آ کے رہے گی، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا فار لانگر پیریڈ آف ٹائم ایک سب سے موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا رہے، سڑتا رہے، جلتا رہے، اور لوگ ادھر جو ہے خراب ہوتے رہے۔ ہاں پی ٹی آئی، ود ان دا پی ٹی آئی بہت سارے لوگوں کی کوشش ہے کہ کوئی ڈسنکشن ہو جائے، کوئی فیکشنز ہو جائیں، کوئی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، اور تھرڈ ورلڈ میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے، یا خان صاحب جو ہے ہمیشہ کے لیے اندر چلے گئے ہیں اور کبھی نہیں آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی خان صاحب بھی باہر آ رہے ہیں، اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آئے گی، سال میں، 1.5 سال میں، جتنے سال میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے دوست ہمارے انسائڈرز کہتے ہیں کہ 2025 الیکشن ایئر ہے۔ اگر 2025 الیکشن ایئر نہیں ہے تو یہ میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں کہ 2026 100% الیکشن ایئر ہے، اور یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور خان صاحب باہر ہوں گے۔ یہ وہ ساری امپلیکیشنز ہیں جو امریکن الیکشنز کے بعد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو امریکن الیکشنز کے بعد ہونے جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا چینل اگر پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب یا شیئر ضرور کیجیے گا، اور یہی آپ کی میرے لیے سپورٹ ہوگی۔ اور اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ۔